मियां ने एक हफ्ता पहले से दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। 144 हम फौरन अब 2 जून को पूरे मलकन डिवीजन में हमने 144 इम्पोज किया हुआ है। अब एक कह रहा है कि हादसे से हमने 7 दिन पहले दफ़ा 144 नाफिज किए यानी 21 तारीख को, और दूसरा कह रहा है हमने 2 तारीख को दफ़ा 144 नाफिज किए। इन लोगों को खुद ही नहीं पता कि दफ़ा 144 किस दिन नाफिज हुई है। जब इन लोगों को खुद ही नहीं पता दफ़ा 144 किस दिन नाफिज हुई है तो आम आवाम को कैसे पता हो सकता है। चलो आज हम सवात में होने वाले वाक़े का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि यह हादसा क्यों पेश आया और इसका असल कसूरवार कौन था। कहानी कुछ इस तरह है कि सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाली एक फैमिली है जो कि सवात में अपने टूर पे आई होती है। टूर के दौरान वो नाश्ते के लिए दरिया सवात के किनारे पे मौजूद एक होटल पे चले जाते हैं। नाश्ते से फारिग होकर ये फैमिली ये करती है कि इन्हें दरिया सवात के अंदर एक पथरीला सा रास्ता नजर आता है जिसके इख्तिताम पे एक जजीरा नुमा जगह होती है। ये लोग वहाँ चले जाते हैं, आधे घंटे तक वहाँ सेल्फियाँ बनाते हैं और खूब हल्ला गुला करते हैं। इनके बुजुर्ग इन्हें वापस बुलाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये लोग वहीं रुके रहते हैं। इन लोगों की इंजॉयमेंट चल ही रही होती है कि पानी की शदीद लहर आती है और जो पथरीला रास्ता होता है उसे बंद कर देती है। ये लोग वहाँ फंस जाते हैं। ये सारी सूरत हाल देख के इनके जो रिश्तेदार होते हैं और जो वहाँ के मकामी लोग होते हैं वो लोग रेस्क्यू को फ़ोन करते हैं। उसके बाद ये होता है कि 3 घंटे तक ये लोग वहाँ फंसे रहते हैं और उसके बाद भी एक एक करके डूबते हैं और मरते जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी रेस्क्यू करने वहाँ नहीं पहुँचता। इस बदनसीब फैमिली के 16 लोगों में से बस 3 लोग बचते हैं। एक बच्चा लापता है और बाकी सारे मौत के घाट। मौत तो बरहक है, हर बंदे को आनी है, लेकिन इस तरह की दर्दनाक मौत अल्लाह ताला किसी को भी ना नसीब करे। आपको मैंने हादसे का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम आते हैं पोस्टमार्टम की तरफ और अब हम देखेंगे कि इस डिज़ास्टर में किस इदारे ने क्या काम किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे PDMA की। ये इस लिस्ट का वाहिद इदारा है जिसने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। इन्होंने 12 तारीख को, 19 तारीख को, 24 तारीख को सवात की ज़िले हुकूमत के नाम 3 ख़त लिखे और उन्हें आगाह किया कि इस ज़िले में सैलाब का ख़तरा है, आप लोग बिल्कुल तैयार रहना। फिर 25 तारीख को इन लोगों ने फिर लेटर लिखा है कि यार 26 की शाम से लेके 1 जुलाई तक ग्लेशियर लेक के आउटबर्स्ट हो सकते हैं और फ्लड आ सकते हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। ये वाला लेटर भी साइड स्क्रीन में चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि PDMA ने वार्निंग दी हुई थी कि 26 की इवनिंग से लेकर 1 तक कोई हादसा हो सकता है, वही हुआ कि 26 की इवनिंग को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गया। अब सवाल की जो ज़िलाई हुकूमत थी उन्होंने इन सारे लेटर को इग्नोर किया और किसी भी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर नहीं की। हादसा होने के बाद उन्होंने अपनी नाअहली कवर करने के लिए ना ये ज़रूर कहा है कि दफ़ा 144 नाफिज हुई थी, लेकिन हकीकत में दफ़ा 144 नाफिज नहीं हुई थी। इनके ब्यूरोक्रेट्स के 2 बयान मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सुने और खुद ही फैसला करें। मियां ने एक हफ्ता पहले से दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। 144 हम फौरन अब 2 जून को पूरे मलकन डिवीजन में हमने 144 इम्पोज किया हुआ है। अब एक कह रहा है कि हादसे से हमने 7 दिन पहले दफ़ा 144 नाफिज किए यानी 21 तारीख को, और दूसरा कह रहा है हमने 2 तारीख को दफ़ा 144 नाफिज किए। इन लोगों को खुद ही नहीं पता कि दफ़ा 144 किस दिन नाफिज हुई है। जब इन लोगों को खुद ही नहीं पता दफ़ा 144 किस दिन नाफिज हुई है तो आम आवाम को कैसे पता हो सकता है। चलो एक लम्हे के लिए आप लोग मान भी लो कि दफ़ा 144 नाफिज हो गया, तो क्या सिर्फ ये कहना कि दफ़ा 144 नाफिज हो गया काफ़ी है? दफ़ा 144 नाफिज करने के बाद आवाम को बताना होता है कि दफ़ा 144 नाफिज हो गई है। आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है, इन चीज़ों पे पाबंदी है। किस जगह पे आपने आवाम को ये बताया है कि इन चीज़ों पे पाबंदी है? न्यूज़ चैनल पे ये खबर नहीं चली, किसी अखबार में ये खबर नहीं आई। सारे के सारे KP के गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन वेबसाइट सारे के सारे ऑफिशियल अकाउंट चेक किए, किसी एक अकाउंट पे भी दफ़ा 144 की न्यूज़ नहीं आई। इवन दैट वहाँ के लोकल से भी फ़ोन करके पूछा गया है कि यार कोई ऐलानात हुए थे, उन्होंने साफ कहा है कि हादसे के बाद ऐलान हुए, उससे पहले कोई ऐलान नहीं हुआ। कुछ वीडियो अब साइड पे चल रही है, इसमें आप लोग खुद देख के बताएं। जो पहली वीडियो है ये उस फैमिली के जो कि हादसे का शिकार हुई है, आप लोग खुद देखें इस जगह पे कोई भी वार्निंग साइन आप लोगों को नजर आ रहा है? दूसरी दरिया के किनारे वाले एरिया की है, इस पूरी रोड पे आप लोगों को एक भी वार्निंग साइन नजर आ रहा है? ना आप लोगों ने मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन यूज किए, ना आप लोगों ने वार्निंग साइन दिए। इससे बड़ी कोई नाअहली हो सकती है? जो प्रिवेंटिव मैयर थी ना, हादसे से पहले जो एहतियाती तदाबीर करनी थी, उसमें इन्होंने हद से ज्यादा गफलत बरती है। अब 27 की सुबह जैसा कि तवक्को थी वार्निंग के मुताबिक झील फट गई। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि अचानक ढेर सारा पानी आ गया। अब वो पानी वहां जमीन से तो नहीं निकला था ना। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि बिशीग्राम टॉप है, वहां पे कोई झील फटी है, उसकी वजह से ये सारा पानी आया है। अब बिशीग्राम टॉप में झील फटी है, वहां से म्यादन, म्यादन से मेंगोरा। अब ये जो रूट है ना, पानी अगर तुगयानी की सूरत में भी आए ना तो उसे 2 घंटे लगते हैं ये रूट कवर करते हुए। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें इन लोगों का डिटेक्शन और वार्निंग सिस्टम इतना गया गुजरा है कि 2 घंटे पहले झील फटी है उसका किसी को पता ही नहीं, और पता उस टाइम लगा है जब पानी उनके पाँव तक। अब जिस टाइम ये झील फटी है या एटलीस्ट जिस टाइम पानी म्यादन तक पहुंचा है, उस टाइम मेंगोरा में अलार्म बजाए जाते, लोगों को एवैक्यूएट किया जाता, लोगों को नशेबी इलाकों से दूर लेके जाया जाता, तो ये हादसा अवॉइड हो सकता था। लेकिन ज़िले हुकूमत की इधर भी ज़ीरो परफॉर्मेंस है, इधर भी वो सोए हुए थे। अब सोशल मीडिया पे अक्सर लोग इस फैमिली को कोस रहे हैं कि ये लोग दरिया में करने क्या गए थे, और कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक इतना पानी कैसे आया। इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है, लेकिन वो जवाब समझने से पहले आप लोग ये तस्वीर देखें। इस तस्वीर में हादसे की जगह का एक नक्शा बनाया गया है।
اب جو سوات بائی پاس کا علاقہ ہے یہ علاقہ بہت مہنگا ہو گیا. لوگوں نے یہاں اپنی پراپرٹی خریدی, ہوٹل بنا. اصل میں جو دریا کا کنارہ ہوتا ہے نا, اس سے 200 فٹ تک کوئی بھی بلڈنگ نہیں بنائی جاتی, لیکن ان لوگوں نے اپنے ہوٹل ادھر کھڑے کر لیے. اب اپنے کاروبار بچانے کے لیے انہوں نے ایک کام کیا, ایک اللیگل بند باندھ دیا, اور اس بند کے ذریعے انہوں نے دریا کا رخ موڑ دیا. اب یہ جو فیملی تھی نا, متاثرہ فیملی, یہ اس جگہ کھڑی ہوئی تھی جدھر بند کی وجہ سے زمین خشک تھی, لیکن جب سیلاب نے شدت اختیار کیا تو وہ بند ٹوٹ گیا اور اچانک ڈھیر سارا پانی آ گیا اور یہ لوگ وہاں پھنس گئے. تو اس معاملے میں سب سے بڑے قصوروار وہ بااثر لوگ ہیں جنہوں نے وہ بند بنایا تھا, اور وہ ضلعی حکمران ہیں جنہوں نے اس کی اجازت دی تھی انہیں. اور اگر سب سے بڑی کوئی کارروائی ہونی چاہیے تو ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے, کیونکہ ان لوگوں کی ہی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے, اگر بند وہ وہاں نہ ہوتا تو پانی کے لیول آرام سے چڑھتے اور ان لوگوں کو ٹائم مل جاتا باہر نکلنے کا. پچھلی ہم نے جتنی بھی نااہلی ڈسکس کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ فیملی وہاں سیلاب میں پھنس گئی. کچھ لوکل کی باتیں میں نے اپنی اس ویڈیو میں ایڈ کی ہیں, ان کو ذرا سنیے گا. 1122 کو کال کیا, 1122 تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آئے, اور وہ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے, پانی کی اسپیڈ بہت تیز ہے. وہ چلے گئے. اس کے بعد پھر 15-20 منٹ کے بعد آئی ہے گاڑی. ہم نے ریسکیو کو کال کیا تو وہ آ گئے, لیکن لیٹ آ گئے. جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اوزار نہیں ہے, تو پھر وہ واپس چلے گئے. یہ ساری باتیں سن کے اس بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ 1 گھنٹے تک ریسکیو ٹیم کا انتظار کرتے رہے. اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ریسکیو ٹیم کا کیمپ تھا نا, وہ وہاں سے 2-2.5 کلومیٹر دور تھا. مطلب 2-2.5 کلومیٹر دور آنے کے لیے انہیں پورا گھنٹہ لگا. اتنی سست سروس ایمرجنسی سچویشن میں سمجھ سے باہر ہے. اور پھر جب وہ خدا کر کے وہاں پہنچے ہیں تو آگے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے, اور وہ لینے کے لیے واپس چلے گئے ہیں. پھر جب وہ ساز و سامان واپس لینے گئے ہیں تو ایک لوکل نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک خود ساختہ بوٹ کے ذریعے 3 لوگوں کو بچایا ہے. ریسکیو ٹیم جب واپس آئی ہے تو لوکل 3 لوگوں کو ریسکیو کر چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے اپنا ریسکیو مشن شروع کیا, اور اس ریسکیو مشن میں انہوں نے کسی بھی بندے کو بچایا نہیں ہے, صرف ڈیڈ باڈیز ریکور کی ہیں. میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دے سکتا ہوں, اس سے برا آپ نے ایمرجنسی رسپانس اپنی زندگی میں آج تک نہیں سنا ہوگا. یہ ایک سادہ ریسکیو مشن تھا جو کہ ہیلی کاپٹر کی مدد سے آرام سکون سے ہو سکتا تھا, لیکن ہماری حکومت کی ترجیحات ہی کچھ الگ ہیں. ان کے پاس ملالہ کو دینے کے لیے 3 ہیلی کاپٹر ہیں. گورنر KPK کی فیملی کو گھمانے کے لیے ان کے پاس ہیلی کاپٹر موجود ہیں, لیکن عوام کو بچانے کے لیے ان کے پاس ہیلی کاپٹر موجود نہیں ہیں. اور ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جب یہ نارتھ میں سیلاب آئے ہیں تو علیمہ خان بھی ان میں پھنس گئی تھی, لیکن ان کے ریسکیو کے لیے ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ جاتا ہے. 25 تاریخ یعنی حادثے سے صرف 1 دن پہلے جاپان کا ایک کوہ پیما ایک گلیشیئر پہ پھنس جاتا ہے, اور اسے وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کرایا جاتا ہے. اصل میں نا قصور ان لوگوں کا تھا. اگر یہ VIP ہوتے یا فورنر ہوتے تو ان کے ریسکیو کے لیے 10 ہیلی کاپٹر کھڑے ہونے تھے, لیکن یہ بیچارے تھے غریب, اس لیے ان کے لیے کوئی اس طرح کا ریسکیو آپریشن نہیں کیا گیا. یہ ایک ایسا حادثہ تھا جسے بچایا جا سکتا تھا, لیکن نااہلی اور غفلت کی وجہ سے معصوم جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا. اس المناک واقعے کے بعد KPK گورنمنٹ اور ان کے اداروں کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا. ذلت سے بچنے کے لیے KPK گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا جو کہ شاید ٹھیک بھی تھا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی اللیگل بلڈنگ ہے اس کو تباہ کر دیا جائے گا. KPK ریور پروٹیکشن آرڈیننس 2002 کے تحت کوئی بھی ایسی بلڈنگ, چاہے وہ کمرشل ہو یا نان کمرشل, اگر وہ ریور بینک کے 200 فٹ کے اندر ہے تو وہ اللیگل کنسیڈر کی جائے گی. اب اس آرڈیننس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی سول عدالت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی ایسے معاملے میں کوئی کیس سنے, کوئی حکم لگائے یا کوئی روک لگائے. اس کے بعد 2014 میں اس آرڈیننس میں ایک ترمیم کی گئی. اس ترمیم میں یہ لوگ ایک نئی چیز لے کے آئے, NOC نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص نے کوئی پل بنانا ہے, کوئی کراسنگ سٹرکچر بنانا ہے, یا پھر سیلاب سے بچنے کے لیے کوئی چیز بنانی ہے, وہ محکمہ آبپاشی سے ایک NOC لے کے یہ ساری کنسٹرکشن کر سکتا ہے. اس آرڈیننس کی تصویر بھی ساتھ لگی ہے. یہ بل اب آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کمرشل بلڈنگ کے لیے ان لوگوں کو NOC کیسے جاری کر سکتا ہے, اور یہ جن لوگوں کے پاس NOC موجود ہیں یہ آخر آئے کہاں سے ہیں. اب اس سے ایک بات تو صاف ہے, سارے کا سارا سسٹم ہی بگڑا ہوا تھا, تب ہی اتنا بڑا معاملہ پیش آیا. اب جو سائٹ پہ ویڈیو چل رہی ہے اس میں دریائے سوات کے کناروں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس میں آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ 2006 سے لے کے اب تک دریائی حدود سے آگے جا کے کنسٹرکشن ہو چکی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سال بعد کوئی سیاح پیسے دے کے اس اللیگل جگہ پہ بیٹھ کے ناشتہ کر رہا ہوتا ہے, اور اتنی دیر میں سیلابی ریلا آ جاتا ہے اور وہ اس میں ڈوب جاتا ہے, تو اس میں قصور کس کا ہوگا؟ اس سیاح کا ہوگا, انتظامیہ کا ہوگا, یا پھر اس بندے کا ہوگا جس نے وہ ہوٹل بنایا ہے؟ آخر قصوروار ہوگا کون؟ KPK گورنمنٹ کو اس معاملے کی نوعیت کا بخوبی اندازہ تھا, اس لیے انہوں نے 3 روزہ آپریشن میں ساری تجاوزات کو گرانے کا فیصلہ کیا, اور پہلے ہی دن انہوں نے 30 ہوٹل گرا دیے.
پھر باری آئی نون لیگ کے ایک وفاقی وزیر کے ہوٹل کی، اور جب وہ اس ہوٹل تک پہنچے اس کے بعد مشن وہیں رک گیا۔ اس کے بعد 2 دن تک مشن رکا رہا۔ کے پی کے گورنمنٹ نے جہاں باقی این او سی ہولڈر کے ساروں کے ہوٹل گرائے، اس کو بخش دیا، حالانکہ یہ جو ہوٹل تھا یہ دریا کے بالکل اوپر موجود تھا۔ اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ امتیازی سلوک کیوں؟ اس ہوٹل کو بھی گرانا پڑے گا۔ جب تک ہوٹل موجود ہے وارننگ سائن نہیں لگ سکتے۔ ظاہر سی بات ہے اب ہوٹل کے باہر تو نہیں لکھیں گے کہ یہاں جانا منع ہے، لوگ اس جگہ پہ جائیں گے اور حادثے کا چانس ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی اور نون لیگ والے آپس میں بے حد لڑتے ہیں، اور پیچھے یہ کہانیاں چل رہی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، کچھ عرصہ پہلے ان کے بیٹے کی کنسٹرکشن کمپنی کو بھی کے پی کے نے بہت زیادہ نوازا تھا۔ یہ گیم تو ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے فیصل مسجد کے سامنے ریڑھی لگانے پہ ایک غریب انسان کو 6 ماہ کی قید ہوئی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے۔ ریور پروٹیکشن آرڈیننس کی خلاف ورزی پہ بھی یہی سزا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی سزا ملتی ہے یا نہیں، یا پاکستان میں سزا صرف غریب کو ملتی ہے۔ اس حادثے کا نا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے، یہ حقیقت ظاہر ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں میں نا انسانیت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ گورنمنٹ اور ضلعی انتظامیہ نے تو جو گل کھلائے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی لوگوں نے بھی بے حسی کی کوئی حد نہیں چھوڑی۔ وہ لوگ 3 گھنٹے تک وہاں پھنسے رہے اور کنارے کی طرف دیکھتے رہے، لیکن کنارے والے لوگ 3 گھنٹے تک ان کی بس ویڈیو بناتے رہے۔ شروع میں نا پانی کے لیول نسبتاً کم تھے، ریسکیو پاسبل تھا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ سامنے بندہ مر رہا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نہیں بچا سکتے، لیکن انسانیت کے ناطے نا آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ ادھر کنارے پہ موجود ایک بھی انسان نے ہاتھ پاؤں نہیں مارا، بس موبائل پکڑے ہیں اور ویڈیو بن رہی ہے، اور باقی لوگوں نے اس پہ سیاست شروع کر دی۔ لوگ مرے ہیں، آپ پریس کانفرنس کر رہے ہو اور ادھر بیٹھ کے ہنس رہے ہو، صرف اس لیے کہ مدعا دوسری گورنمنٹ پہ پڑ رہا ہے۔ اور ایک محترمہ ہے جنہوں نے کے پی کے گورنمنٹ کو حد سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس بات پہ کہ آپ نے ڈیڈ باڈیز کو ڈمپر میں کیوں ٹرانسپورٹ کیا ہے۔ چلیں اس بات کا بھی تفصیلی جائزہ ہم لے لیتے ہیں۔ سوات میں جو یہ سیلاب آئے ہیں اس میں 72,000 لوگ پھنس گئے تھے، اور کے پی کے میں ریسکیو اہلکاروں کے پاس صرف 200 کے قریب ایمبولینسز موجود ہیں، بلکہ باقی آرگنائزیشن کو بھی اگر ملایا جائے نا تو ایمبولینسز کی تعداد کوئی 1000 کے قریب بنتی ہے، جو کہ 72,000 لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ انتظامیہ کی اگر ساری گاڑیاں بھی وقف کر لی جاتی نا تو پھر بھی اتنا بڑا ریسکیو آپریشن پاسبل نہیں تھا۔ ہمیں ڈمپر تو نظر آ گئے، ہمیں یہ نہیں نظر آیا کہ ان لوگوں کو اس ٹائم ضرورت ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن جب انسانیت کی بات ہو نا تو اٹھ کے دوسرے کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ لوگ ادھر مر رہے تھے، باقی کسی بھی گورنمنٹ نے کسی بھی قسم کی کوئی مدد کی ہے؟ کوئی بھی صوبائی حکومت مدد کو نہیں پہنچی۔ دلوں میں ان کی اتنی نفرتیں ہیں۔ ساری ویڈیو میں نا میں نے ان کی نااہلی کو نا ایکسپوز کیا ہے، لیکن اس ٹائم وہ کرائسس میں تھے، وہ برے وقت میں تھے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ ایک تو ہم نے کسی بھی قسم کی ان کی مدد نہیں کی، پھر اوپر سے وہ جس طرح بھی چیزیں کر رہے ہیں اس کو ہم تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس پہ ہم انہیں شرم دلا رہے ہیں۔ یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے۔ اس ویڈیو کے اختتام پہ میری کے پی کے گورنمنٹ سے ایک ہی التجا ہے کہ اس طرح کے حادثات پہلے بھی ہو چکے ہیں، اس دفعہ آپ لوگ بیٹھیں، ایک ایسا لاہے عمل تیار کریں جس میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اگلی دفعہ اگر کوئی حادثہ ہو تو لوکل گورنمنٹ اس سے نمٹ لے۔ اور عوام سے ایک چھوٹی سی التجا ہے کہ اگلی دفعہ ووٹ دیتے ہوئے آپ پوچھ لیا کریں کہ وہ حادثہ ہوا تھا، آپ نے اس کے لیے کیا کیا۔ اللہ حافظ۔